آپریشن ڈیموکلیس اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ایک کورٹ آپریشن تھا۔ یہ ایک خوف تھا جو اسرائیل کو مصر کے راکٹ پروگرام سے تھا کہ اگر مصر راکٹ ٹیکنالوجی حاصل کر لے گا تو اسرائیل کو اپنی بقا کے لالے پڑ جائیں گے، اور اسی راکٹ پروگرام کو بند کرنے کے لیے اسرائیل کس حد تک گیا، کس کو کہاں جا کے مارا، کون سے خفیہ مشن کیے، اس سب پر ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سو اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ دوستو 1960s میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر چاہتے تھے کہ مصر اب راکٹس کے لیے ویسٹ پر یا سوویت یونین پر ریلائی نہ کرے اور اپنا راکٹ پروگرام شروع کرے، اور یہ ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی ہو جو مصر کے اس وقت کے دشمن اسرائیل کو آرام سے سبق سکھا سکے۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں راکٹ ٹیکنالوجی کی کمی تھی اور مصر کو اس کے لیے یورپین کنٹریز اور ایکسپرٹیز کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا، اور اپنے راکٹ پروگرام کے لیے مصر کے پاس جرمنی سے بہتر کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ جرمنی وہ ملک تھا جس نے دنیا کا سب سے پہلا لانگ رینج گائیڈڈ بیلسٹک میزائل بنایا، جسے V2 راکٹ بھی کہتے ہیں، اور آج کل کے جتنے بھی میزائل یا راکٹس ہیں ان کی بیس جرمنی کا ہی V2 راکٹ ہے۔ ورلڈ وار 2 کے اینڈ پر جب جرمنی بری طرح ہار رہا تھا تو امریکہ، سوویت یونین، برطانیہ اور فرانس اچھی طرح جانتے تھے کہ جرمنی کے پاس کون سا خزانہ ہے اور جرمنی سے انہیں کیا لوٹنا چاہیے، تو انہوں نے اپنے تئیں آپریشن کر کے جرمنی کے سائنسدان، ان کے ہرمیدان کی ٹیکنالوجی حاصل کی، جس میں راکٹ ٹیکنالوجی بھی شامل تھی اور اس کے ایکسپرٹس بھی، اور پھر یہیں سے یہ ٹیکنالوجی آدھی سے زیادہ دنیا تک آہستہ آہستہ پھیل گئی۔ اور آج آپ روس اور امریکہ کی جتنے بھی ملٹری اور اسپیس میں ترقی دیکھتے ہیں، ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کے یا تو جرمن سائنسدان سے جڑتا ہے یا پھر جرمنی کی چوری کی گئی ٹیکنالوجی سے ملتا ہے۔ تو مصر بھی چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ بھی یہ راکٹ ٹیکنالوجی لگے اور اسرائیل کو سبق سکھایا جائے، لیکن مصر کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ زیادہ تر یورپین کنٹریز مڈل ایسٹ کو کسی بھی قسم کے اسلحے یا ملٹری ٹیکنالوجی دینے کو راضی نہیں تھے۔ ایسے میں مصر کا ایک آرمز ڈیلر مصر کے کام آیا جس کا نام حسن سید کامل تھا۔ حسن سید کامل مصر کے اس پروگرام کے لیے کچھ اہم مٹیریل سوئٹزرلینڈ اور ویسٹ جرمنی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے باوجود کہ ان دونوں ممالک کے لا مڈل ایسٹ کو ایسی ٹیکنالوجی یا مٹیریلز دینے کے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی حسن سید کامل یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری طرف مصر نے کچھ ایسے جرمن سائنٹسٹ کو بھاری رقم دے کر ریکروٹ کرنا شروع کر دیا جو کہ جرمنی کے V2 راکٹ پروگرام پر کام کر چکے تھے اور کچھ فرانس کے راکٹ پروگرام میں بھی کام کر چکے تھے۔ مصر نے دنیا کو اس وقت حیران کر دیا جب اچانک مصر نے جولائی 1962 میں اپنے بنائے گئے پہلے راکٹ کا ٹیسٹ کیا۔ پھر پریڈ کے دوران مصر نے 2 نئے قسم کے راکٹس بھی شامل کیے، جس سے دنیا مزید شاک ہوئی، اور سب سے زیادہ شاک اسرائیل ہوا، جس کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مصر راکٹ پروگرام فائنل کرنے کے اتنے قریب آ گیا ہے۔ اسرائیل کی تشویش میں اضافہ تب ہوا جب ایک آسٹرین سائنٹسٹ نے اسرائیلی سیکرٹ ایجنسی موساد کو اپروچ کیا اور انہیں بتایا کہ ایجپٹ نے نہ صرف راکٹ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے بلکہ اب وہ ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کے ذریعے نیوکلیئر وار ہیڈز بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انہی راکٹس یا میزائلز میں استعمال کیے جائیں گے۔ اگست کے مڈ میں موساد ایک جرمن سائنٹسٹ ولف گینگ پلز کے لکھے ہوئے ڈاکیومنٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جس سے موساد کو پتہ چلتا ہے کہ مصر فیکٹری 333 میں یہ راکٹس بنا رہا ہے، اور اس کے علاوہ مصر کیمیکل، بایولوجیکل اور گیس فیلڈ وار ہیڈز پر بھی کام کر رہا ہے۔ موساد کے سپائی ماسٹر آئزر ہیرل یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جرمن سائنٹسٹ مصر کو یہ انکنونشنل ویپنز بنانے میں مدد کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ منصوبے بنانے لگ جاتے ہیں کہ کیسے مصر کے یہ راکٹس چرا لیے جائیں، یہ ٹیکنالوجی مصر سے حاصل کر لی جائے۔ اس سب کے بارے میں موساد کے سپائی ماسٹر نے اسرائیل کے پرائم منسٹر بین گورین کو بتایا اور ڈیمانڈ کی کہ سب سے پہلے جرمنی سے اس بارے میں پوچھا جائے کہ ان کے سائنٹسٹ اس میں ملوث کیوں ہیں۔ یاد رہے موساد کو جو معلومات ملی تھی اس کے مطابق 200 کے قریب جرمن سائنٹسٹ اس پروگرام میں کام کر رہے تھے۔ بین گورین ویسٹ جرمنی سے تعلق خراب نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ جرمنی اسرائیل کو آرمز سپلائی کرتا تھا۔ جرمنی کے ناراض ہونے پر اس نقصان کا خطرہ تھا۔ تاہم موساد کے سپائی ماسٹر ہیرل نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو بتائے بغیر خود سے ایک آپریشن شروع کیا، جسے آپریشن ڈیموکلیس کا نام دیا گیا، اور اس آپریشن کا مقصد تھا ان سائنسدانوں کو چن چن کر مارنا جو اس پروگرام پر کام کر رہے تھے۔ صرف ان سائنسدانوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی فیملیز کو بھی نقصان پہنچانا۔ موساد کا پہلا ٹارگٹ تھا راکٹ سائنٹسٹ
وولف گینگ پلز وہی سائنٹسٹ جس کے ڈاکیومنٹس موساد کے ہاتھ لگے تھے۔ موساد نے اپنے دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے بڑا منفرد اور آسان طریقہ چنا تھا، اور وہ طریقہ تھا لیٹر بوم کا۔ لیٹر بوم، جسے پارسل بوم، میل بوم، پیکیج بوم، گفٹ بوم کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک امپرووائزڈ ڈیوائس تھی جو کہ ایک لیٹر کے اندر یا گفٹ کے اندر فکس کی جاتی تھی اور اپنے ٹارگٹ کے پوسٹل ایڈریس پر پوسٹ کر دی جاتی تھی، اور جب یہ لیٹر مطلوبہ شخص کے پاس پہنچتا اور جیسے ہی اسے اوپن کیا جاتا تو دھماکہ ہوتا اور موقع پر موت واقع ہو جاتی۔ وولف پلز کے لیے بھی موساد نے یہی طریقہ کار اختیار کیا تھا، اور 27 نومبر 1962 کو جب انہوں نے لیٹر کھولا تو ان کے دفتر میں ان سمیت 5 لوگ مارے گئے۔ اگلا پارسل موساد نے ہیلیوپولس راکٹ فیکٹری میں بھیجا۔ یہ مصر کی ایک ملٹری فیکٹری تھی جہاں ایمونیشن، میزائلز، وار ہیڈز وغیرہ بنتے تھے۔ یہاں پر 5 ورکر مارے گئے۔ جہاں موساد کا یہ طریقہ کام نہیں کرتا تھا، موساد وہاں خود پہنچ جاتی تھی۔ اسی طرح ہائنز کروگ جو کہ میونخ کمپنی کے چیف تھے، یہ مصر کو ملٹری ہارڈ ویئر سپلائی کرتے تھے جو کہ میزائلز بنانے کے کام آ رہی تھی۔ یہ اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلا اور ان کی لاش تک نہیں ملی۔ امریکی اور اسرائیلی جرنلسٹ کا ماننا ہے کہ ہائنز کروگ کو مارنے والے آٹو اسکرزنی تھے جو کہ فارمر نازی کمانڈو تھے۔ انہیں اسرائیل نے ٹارگٹ کلنگ کے لیے ہائر کیا تھا، اور انہیں ہائر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جرمن تھا اور جرمنیوں کو اچھے سے جانتا تھا، اور دوسرا یہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا ملٹری ایڈوائزر بھی رہ چکا تھا، تو اسے بہت کچھ معلوم تھا۔ سوچیں ایک ملک کا ملٹری ایڈوائزر بعد میں خفیہ طور پر اسی ملک کے دشمن کے ساتھ کام کر رہا ہو، وہ کتنا نقصان پہنچائے گا۔ اور یہ 60s کی بات ہو رہی ہے۔ اسرائیل اب ان عرب ممالک میں کتنا صلاحیت کر چکا ہے، یا آپ ان عرب ممالک کی فلسطین پر خاموشی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہائنز کروگ کے بارے میں یہ بھی رپورٹس آئی تھی کہ انہیں کڈنیپ کر کے اسرائیل لے جایا گیا، جہاں موساد کے چیف نے انہیں خود قتل کیا۔ اسی طرح ہانس کلائن واچر راکٹ سائنٹسٹ تھے جو کہ جرمنی کے V2 راکٹ پروگرام کے لیے بھی کام کر چکے تھے اور اب مصر کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہیں بھی فروری 1963 میں ٹارگٹ کیا گیا، ان پر فائر کیا گیا، پر یہ کوشش ناکام رہی۔ یہ ویپن مال فنکشن کی وجہ سے بچ گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں 2 موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے تھے جو کہ ایک لڑکی کو تھریٹن کر رہے تھے جو کہ ایک ویسٹ جرمن الیکٹرانک گائیڈنس ایکسپرٹ کی بیٹی تھی جو کہ اس وقت فیکٹری 333 میں کام کر رہے تھے۔ ان دونوں ایجنٹس کے گرفتار ہونے کے بعد دنیا کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ موساد کس طرح جرمن سائنسدانوں کو چن چن کر مار رہی ہے، کسی کی بیٹی کو دھمکا رہی ہے، کسی کی بیوی قتل کر رہی ہے، کسی کو لیٹر بوم کے ذریعے مارا جا رہا ہے، کسی کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے، اور کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جرمنی تو پہلے ہی اس چیز سے آگاہ تھا، اسی کے چلتے اسرائیل اور جرمنی کے ریلیشنز بھی خراب ہو رہے تھے۔ بعد میں اسرائیل کی اس وقت کی فارن منسٹر گولڈا میئر نے جرمنی سے ڈیمانڈ کی تھی کہ وہ اپنے سائنسدانوں کے ذریعے مصر کی ہیلپ کرنا بند کرے، جس پر جرمنی نے یہ جواب دیا تھا کہ مصر میں موجود جرمن سائنسدان پرائیویٹ سٹیزن ہے، ان کا جرمنی کے ساتھ کوئی آفیشیل کنیکشن نہیں ہے۔ تاہم موساد باز نہ آئی، آپریشن جاری رکھا۔ موساد کا یہ آپریشن تب رکا جب اسرائیل کے پرائم منسٹر نے موساد سے کہا کہ وہ یہ آپریشن روک دے، کیونکہ جرمنی کے ساتھ ان کے ریلیشن مزید خراب ہوتے جا رہے تھے، جو کہ اسرائیل کے لیے نقصان تھا۔ موساد کے سپائی ماسٹر یہ آپریشن روکنا نہیں چاہتے تھے، اس کے لیے احتجاج کے طور پر انہوں نے ریزائن کر دیا، لیکن موساد نے مصر کے راکٹ پروگرام کو اتنا نقصان پہنچا دیا تھا کہ مصر اس پروگرام کو کھینچ کر بھی زیادہ دیر تک نہیں چلا سکا، اور 1967 میں اس پروگرام کو ختم کر دیا گیا۔ مصر نے جن میزائلز کے پروٹوٹائپ بنائے تھے وہ میزائل الظافر اور القاہر تھے، لیکن اس پروگرام کو اتنا نقصان پہنچا دیا گیا تھا کہ یہاں سے آگے مصر بڑھ ہی نہیں سکا۔ اگر مصر اس میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو یقیناً 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں انہیں ضرور استعمال کرتا اور نتائج شاید چینج ہوتے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب فار مور۔